ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارے پچھلے چند ایک پروگرامز دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری کوشش ہے کہ کس طرح سے بڑھتی ہوئی اس مہنگائی کے دور میں آپ کو انکریج کریں کہ اپنی اسکلز کو آپ امپروو کریں تاکہ اپنی نوکریوں میں آپ ترقی حاصل کر سکیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم انکریج کریں کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں، کیونکہ کاروبار کرنا سنت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ لیکن ناظرین چونکہ ہمیں ڈوب جانے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں گائیڈنس نہیں ہوتی، تو ہم اس طرف قدم آگے بڑھا نہیں پاتے، اور اپنے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی سب کو عطا کیا ہے، ہم شاید اس کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر پاتے۔ ناظرین ایک ایسی سکسیس اسٹوری آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں کہ جس کا تعلق ریسٹورنٹ انڈسٹری سے ہے۔ ایک ایسے شخص ہے جس نے اس کاروبار کو شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کاروبار کو انہوں نے جو ہے وہ کئی لوکیشنز پہ تبدیل کر دیا۔ ناظرین جب باری آتی ہے کھانوں کی تو میں اور آپ زمانہ کیسا بھی ہو ہم ایک دوسرے سے یہی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ بتاؤ کہ نیا ریسٹورنٹ کہاں کھلا ہے، کس کا ٹیسٹ کیسا ہے، تاکہ میں اور آپ جا کے انجوائے کریں۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن آئیے پہلے میں آپ کو تعارف کراتا ہوں اس سکسیس اسٹوری کے پیچھے کون ہے اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عثمان مغل صاحب، سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف گرل آرڈوز۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ عثمان صاحب پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ میرا تعلق لاہور پاکستان سے، اور ہم لوگ 2000 کے اندر یہاں پر آئے تھے، مونٹریال میں آئے تھے، اور مونٹریال میں ہی ہم لوگوں نے اسٹڈی کی اور وہیں سے آغاز ہوا سارا کچھ۔ اور میری بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ کی ہے، میں نے کافی کام کیا راجرز میں، کسٹمر سروس میں، ڈفرینٹ مارکیٹنگ کمپنیز، اور وہاں سے بیسکلی میں نے اپنی ایک کمپنی جنریٹ کی جو کہ مارکیٹنگ کمپنی تھی۔ اور اس کے بعد مونٹریال کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا کھانا نہیں تھا جس کے اندر فلیور ہو، جو باربیکیو ریسٹورینٹ ہو، تو وہاں سے یہ پھر گرل آرڈوز کا آئیڈیا آیا اور ہم نے اسٹارٹ کیا وہاں سے۔ 23 سال آپ کو کینیڈا میں ہوئے، جی، آپ نے نوکریاں بھی کی، جی، لیکن ایونچولی جو ہے وہ آپ کا دل آپ کو کاروبار کی طرف لے گیا۔ تو آپ کو اس وقت خوف نہیں آیا کہ میں اپنا ایک برانڈ شروع کرنے جا رہا ہوں، فرینچائز لے لوں اس کے مقابلے میں؟ خوف تو بیسکلی جب بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ جب انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ کا ہوم ورک ڈن ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کی انڈسٹری کے اندر آپ کے پاس بہت آپشنز ہیں آج کل کے زمانے میں، تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک ایسی پروڈکٹ لے کے آئیں جو ہر بندے کے پاس نہیں ہوگی۔ اور ہمارا جو گرل آرڈوز ہے اس کے اندر بہت سی ایسی آئٹمز ہیں جس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا، اور ماشاءاللہ اب 10 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو۔ تو یہ کام آپ نے جو گرل آرڈوز کا جو برانڈ ہے، ایک تو نام بھی بڑا یونیک ہے، پہلے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ گرل آرڈوز، گرل سے تو سمجھ میں آ گیا، یہ آرڈوز کہاں سے آیا؟ تو آرڈوز اس کو پورچگیز میں چکن کہتے ہیں، تو نام بڑا یونیک سا تھا اور اس کی سرچ بھی بڑی یونیک تھی۔ فرسٹ 2014 کے اندر میں نے پورا سال ہم لوگوں نے اس کو پریٹی مچ ایک گھر پہ گرل لے کے تو اس پہ ہم نے چکن بنایا، اسی کے اوپر باربیکیو کرتے تھے اور فیملی فرینڈس کو بلا کے ان کو ٹیسٹ کرواتے تھے۔ اور 2014 میں ہی ہم لوگوں نے ساری ساسز جو ہم لوگوں کی میرینیشنز ہیں وہ ڈیولپ کی، اور اس کے بعد جو فرسٹ تھنگ میں نے کی، کیونکہ میں اتنا کانفیڈنٹ تھا اپنے برانڈ کے ساتھ کہ ہم نے اس کو ٹریڈ مارک کر دیا۔ تو ہمارا ٹریڈ مارک اس ٹائم پہ یو ایس، کینیڈا، یورپ کے اندر ٹریڈ مارک ہے گرل آرڈوز۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ نے کہا گھر پہ آپ فیملیز کو ٹرائی کروا رہے تھے، اپنی ریسیپیز کو آپ جو ہے وہ پکا کر رہے تھے بیسکلی، تو گھر والوں کی سپورٹ تھی یا دوستوں کی تھی؟ وہ کہتے ہیں یار کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہو، اپنے کریئر میں آگے بڑھو، ایسا تھا؟ تو ایسا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا تھا۔ میری فیملی، میری مدر، میری سسٹرز، بردر، وہ کافی زیادہ سپورٹیو تھے، میرے ڈیڈ بہت زیادہ سپورٹیو تھے، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بہت رسکی ہے، ریسٹورینٹ کا بزنس ہے، مجھے کچھ کمرشل کا نہیں پتا تھا کہ کس طرح اس کو کمرشل سیکٹر میں لے کے آنا ہے، اس کو ریسٹورینٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو along the way یہ ایک لرننگ پروسیس ہے، آپ اس کو فرام دا فرسٹ ڈے اس کو لرن نہیں کر سکتے، اٹس اے لرننگ پروسیس۔ اور یہی 10 ایئرس کے اندر میں نے اچیو کیا کہ میں نے ہر روز
کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہوئے ہی اس کو آگے یہاں تک لے کے آیا. تو آپ نے کہا کہ آڈوز جو ہے وہ پرتگیز میں چکن کو کہتے ہیں جی. تو یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو ریسیپیز ہیں, آپ کا جو مینیو از مور آن جو پرتگیز اسٹائل کا جو کھانا ہے وہ ہے. جی, سو ہمارا کچھ آئٹمس پورچگیز اسٹائل باربیکیو ہے, کیونکہ پورچگیز اسٹائل باربیکیو آج کل ہر جگہ پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کچھ آئٹمز ایسی رکھی ہوئی ہیں کیونکہ جو ان کا گرلنگ اسٹائل ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے ہمارے پاکستانی باربیکیو سے. ہمارا پاکستانی باربیکیو جو ہوتا ہے وہ آپ ڈائریکٹ چارکول کے اوپر, سیخوں کے اوپر بناتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک فلیٹ گرل کے اوپر, یا پھر آپ کر سکتے ہیں اس کو ریگولر گرل جس پہ آپ سٹیکس بھی بنا سکتے ہیں. تو اس گرل کے اوپر اس کو لرن کرنا, کیونکہ آپ چکن کو یا ریبس کو سکن کے ساتھ بناتے ہیں, تو اس کے اوپر لرن کرنا, اس کے اوپر بنانا وہ ایک بڑا ایک آرٹ ہے. تو الحمدللہ اس کو لرن کیا, اس کو پروسیس میں لے کے آئے اور الحمدللہ. اچھا, آپ یہ جو ہے وہ گرل کا اور سیخوں کا اور کھانوں کے نام لے رہے ہیں تو میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے, چونکہ ہم آپ کی لوکیشن پہ کئی مرتبہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ کئی چیزوں کو ٹرائی بھی کر چکے ہیں. آپ کی جو چکن سجی ہے کمال ہے, ربس تو آپ کے پورے شہر میں مشہور ہے. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, بات کرنا مشکل ہو رہی ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں 10 years in the making, 10 سال کے اندر آپ نے اس میں کیا سکسیسز حاصل کی؟ آپ نے مونٹریال میں کتنی لوکیشن اسٹیبلش کی اور یہاں کتنی ہو گئی ہیں؟ ہماری اس ٹائم پہ مونٹریال ڈاؤن ٹاؤن میں ایک لوکیشن ہے, اور ہماری لبال کے اندر ایک لوکیشن ہے, اور اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے مسساگا اونٹیریو ڈکسی روڈ کے اوپر, ڈکسی اور ایمکو کے اوپر ایک لوکیشن ہے, اور ابھی ہم فرینچائز کر رہے ہیں آگے. جو ملٹن کی ایک لوکیشن ہم نے کھولی تھی جون کے اندر ٹرمین اور مین پہ 6000 مین اسٹریٹ, اور اب ہم کیمبرج میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کیمبرج میں بھی بائی ڈسمبر انشاءاللہ وہ بھی کھل جائے گی. تو تیسری لوکیشن جو ہے وہ گریٹر ٹورنٹو ایریا میں کھلنے والی ہے, اور 2 مونٹریال میں ہے. جی ایگزیکٹ. تو 5 لوکیشنز آپ کی ہیں. تو اب جو ہے وہ آپ کا جو فٹ پرنٹ ہے اگر دیکھیں گریٹر ٹورنٹو ایریا کے اندر, کتنی اور آپ نے جو ہے وہ کھلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس ٹائم پہ ٹورنٹو ایک بہت بڑا شہر ہو گیا ہوا ہے, اور یہاں پہ پبلک بہت زیادہ ہے, ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ کمیونٹیز. چکن اور ریبس جو ہے وہ ہر بندے کی ایک فیوریٹ آئٹم ہے, تو اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایز مینی لوکیشنز ہر جگہ پہ ایکسپینڈ کریں, اور اس میں آپ کا بہت زیادہ ایریاز آتے ہیں جیسے مارکم, ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن, وان ہو گیا, نائگرا فالز ہو گیا, اسی طرح آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اسکاربرو, وڈبی, ابھی ویسٹ ہم کور کریں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایسٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے 10 سال لگا کے ریسیپیز بھی آپ نے اپنی پرفیکٹ کی, آپ نے آپریشنز کو بھی پرفیکٹ کیا. اب 5 لوکیشنز آپ کی جو ہے وہ آلموسٹ آپریٹ ہو رہی, تیسری کھلنے والی ہے 2 مونٹریال میں ہے. تو اب اگر آپ اس کو فاسٹ فارورڈ ہو کے دیکھیں, تو اگر میں مثال کے طور پہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین امریکہ کینیڈا میں دیکھنے والے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آپ میسج دیں گے کہ فرینچائز کی طرف آئیں یا اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے کے لیے جان لگائیں؟ دیکھیں, ہر بندے کا ویژن اور ہر بندے کی قوت ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ہر بندے کو اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی لائف کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. میں اپنی زندگی کے اندر ایک ویژن رکھتا ہوں 5 to 10 ایئرس کا, کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے اس ویژن میں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا کہ کیا ہوگا, لیکن اس ویژن کے اوپر پھر میں اپنا آہستہ آہستہ کام کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہوں, یا اللہ تعالیٰ جس طرح بھی برکت ڈالتے ہیں. تو میرے خیال سے ہر بندے کو اپنا ویژن سیٹ کرنا چاہیے, اور فرینچائز بزنس جو ہے آج کل کے زمانے کے اندر میرے خیال سے سب سے ایزی بزنس ہے, کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ پش اپنے آپ کو وہاں کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو کام پہ جانا پڑے گا, آپ کو کام پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اپنے امپلائیز کو مینیج کرنا پڑے گا. آپ کو وہ پروسیس لرن نہیں کرنا پڑے گا جو آلریڈی ہم لوگوں نے لرن کیا ہوا ہے اوور ٹائم. تو اس پروسیس کے اندر رسک بہت زیادہ ہے, اور وہ رسک کو لیتے چلتے یہاں تک پہنچ جانا, یہ بہت بڑی ماشاءاللہ اچیومنٹ ہے. تو بالکل یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور آپ چونکہ کاروبار کرتے ہیں, آپ کے اپنے بچے بھی ہیں, فیملی کے ممبرز بھی ہیں, تو جب یہ بات ہوتی ہے فیملی کے اندر کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے, تو میرے مشاہدے میں 10 میں سے 10 جو ہے وہ مختلف فیلڈز کا نام لیتے ہیں. کاروبار کوئی نہیں کہتا کہ میں بڑے ہو کے کاروبار کروں گا. آپ کا مشاہدہ بھی یہ ہے یا آپ کی فیملی میں سوچ تبدیل ہو رہی ہے؟ نہیں, میری فیملی کے اندر ماشاءاللہ ویسی سوچ تبدیل ہے, کیونکہ میرے ابو بہت زیادہ کاروبار میں تھے. 40 سال ماشاءاللہ انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا. پھر اس کے بعد میرے دوسرے فیملی ممبرز بھی کافی زیادہ بزنس میں تھے, تو اس لیے بزنس ایک ہماری فیملی کا ایک حصہ تھا. تو اسی طرح میرے بچے بھی اور میرے نیفیوز یا جو بھی ہیں, ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ
ایسے ہی کرنا ہے کہ کوئی بزنس ہو یا کوئی ایسی ارننگ ہو جو وہ خود سے چیز کریں اور اس کے اندر زیادہ ان کو انٹرسٹ ہوگا. ویری گڈ. اور میں بریک پہ جانے سے پہلے چاہوں گا کہ تھوڑا اس پہ بھی آپ اپنی رائے بھی دیں کہ نوکری کرنے والے اور کاروبار کرنے والے کے درمیان جو توکل کا جو فرق ہے, کاروبار کرنے والا توکل کو شاید روز مرہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کی کیا جو ہے وہ مشاہدہ اس میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک ویژن ہے بندے کا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک چیز اچیو کر سکتے ہیں پھر آپ کو رکنا نہیں چاہیے, بیکاز اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے, آپ کو جانا چاہیے کہ آپ کو اپنی جو اونچائیاں اس کو ڈسکور کریں. یہ اگر ڈسکور نہیں ہوگی تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک نقصان کر رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ. تو میرے خیال سے آپ کو اپنی لائف کو تھوڑا ایسا اچیو کرنا چاہیے, ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو آپ کو پسند ہے. کام جو بھی کریں آپ وہ کام ہونا چاہیے جو آپ کو پسند ہے, پھر اس میں آپ کو مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ ایک اپنی جاب روٹین کو لے کے چل رہے ہیں, 9 to 5 میں جا رہے ہیں اور آپ کو مزہ بھی نہیں آ رہا اور آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی لے کے چل رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس سے نکل کے اپنا ویژن کو دیکھیں, اپنے آنے والے فیوچر کو دیکھیں. اور کینیڈا جیسے ملک میں رہتے ہوئے اگر کینیڈا کے اندر آپ کو جو اپرچونیٹیز دیتی ہے گورنمنٹ, وہ میرے خیال سے اور کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہیں ایسی اپرچونیٹی. تو میرے خیال سے اس کو دیکھتے ہوئے بزنس کرنا, I would go with business. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے کہ گرل آرڈوز اگر اتنا زبردست برانڈ ہے اور جن کھانوں کا انہوں نے ذکر کیا, میں تو خود بھی ایکسپیرینس کر چکا ہوں, اور وہ لوگ جو ٹورانٹو کے خاص طور پہ ویسٹ کے رہنے والے ہیں وہ گرل آرڈوز کے برانڈ سے واقف ہیں. جب بات آتی ہے حلال چکن کی یا حلال ربس کی باری آتی ہے تو گرل آرڈوز جو ہے ان کی لسٹ پہ نمبر 1 ہوتا ہے. اگر یہ برانڈ اتنی ہی پاپولیرٹی حاصل کر رہا ہے تو آپ کی سوچ ہوگی کہ اگر میرے پاس پیسے بھی ہوں اور میرے پاس کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو کیا میں یہ فرینچائز لے سکتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد اسی حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ہمیں اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کاروبار تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی انکم کو اضافے میں لے کے آئیں, نہ کہ صرف جو ہے وہ حکومتوں کو یا نظام کو ہم برا بلا کہتے رہیں. وہ تو انہوں نے ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے, لیکن جو میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے اس پہ ہم کام کریں. عثمان صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کہی کہ جو ہے وہ کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور 9 to 5 جو نوکری ہے وہ دن کے آخر میں نوکری ہی ہے. اور کینیڈا جیسا ملک جو آپ کو اپرچونٹی فراہم کر رہا ہے, اگر میں اور آپ اس کو گریب نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. آئیے ناظرین مزید بات کو آگے لے کے چلتے ہیں فرینچائز کے حوالے سے. عثمان صاحب آپ نے کہا کہ 3 لوکیشنز آپ کی گریٹر ٹورانٹو ایریا میں ہونے والی ہیں. آپ نے کہا ٹورانٹو, مارکم, نیاگرا فالز, پتہ نہیں اور کتنی لوکیشنز باقی ہیں, اسی طرح یو ایس کے اندر بھی ہے. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا فرینچائز جو ہے وہ دینے کا کرائیٹیریا کیا ہے. ہمارا فرینچائز دینے کا کرائیٹیریا بہت ایزی ہے. ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہی آپ کو جو پہلے ویژن کی ایک بات بتائی تھی کہ وہ جو جن کلائنٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ان کتنے ہارڈ ورکنگ ہے, کتنا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام ٹائم پہ اسپینڈ کریں. اور اس کے بعد پھر کچھ فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک نارمل پریکٹس ہے کسی بھی بزنس کو جنریٹ کرنے کے لیے. تو اس میں فائنینشیل پراسپیکٹ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں کہ وہ ایلیجیبل ہے ان این انٹرویو, کہ وہ ایلیجیبل ہیں کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹ کو رن کر سکتے ہیں. اینڈ دین فرام دیئر یہ ایک کینیڈا کی طرف سے ایک فرانچائزی کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ کینیڈا نے بائی لا اس طرح کے کیے ہیں کہ فرانچائزر اور فرانچائزی دونوں کو انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ پلے اراؤنڈ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ان کے بزنس کے جو لا پالیسیز ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. تو اس لیے پھر ہم ان کو اپنے ڈاکیومنٹیشنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. وہ ہمارے یعنی کہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے فائنینشیلز کیسے ہیں, ہمارا کاروبار کیسا چل رہا ہے. تو یہ ہم ان کو سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے ٹورڈز اگر بیسکلی اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ لون لینا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا آج کل کے زمانے میں جو اپرچونٹی کی جس کی آپ بات کر رہے تھے, گورنمنٹ آف کینیڈا اسمال بزنس لون پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ اسمال بزنس لون ان فرینچائز کو زیادہ جلدی مل جاتا ہے جو فرینچائز ان کی لسٹ کے اندر پلس میں ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو 70% آف دیٹ اماؤنٹ جو کہ آپ کی ایک فرینچائز کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ
گورنمنٹ آف کینیڈا کور کر جاتا ہے. جو بھی بینکس ہیں جو بزنس لون دیتے ہیں جی ایگزیکٹلی وہ آپ کو دیتے ہیں. تو اب اگر اسی پہ ہم بات کریں تو آپ کی جو فرینچائز ہے اس کی آن این ایوریج کاسٹ کیا ہے؟ تو ایوریج کاسٹ سم ویئر اراؤنڈ بٹوین $500,000 اینڈ 700,000. ٹھیک ہے. تو ڈپینڈنگ آن کہ اسکوائر فٹ کیا ہوگا آپ کے لوکیشن کا. ہمارے پاس 2 ڈفرینٹ سائزز کے اسکوائر فٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں جو پھر کلائنٹ کی یعنی کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس طرح کا ریسٹورینٹ ہو ایگزیکٹلی, اور یا پھر ہم اس علاقے کے اندر کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس علاقے کے اندر کتنی زیادہ سیٹنگ ہمیں چاہیے, کتنی بڑی لوکیشن چاہیے, اس کے لحاظ سے پھر ہم. تو اگر لیٹس سے $5 لاکھ کی فگر کو سامنے رکھ کے چلیں تو آپ نے کہا 70% جو ہے وہ لون مل جاتا ہے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو 30% جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کیش ہونا چاہیے جس میں آپ کو آپریٹنگ کیپٹل وغیرہ. تو یعنی $1.5 لاکھ $1.25 لاکھ سے $1.5 لاکھ کسی کے پاس ہو اور کام کرنے کی صلاحیت اور انٹینشن ہو اور آپ کے کرائیٹیریا پہ پورا اترے تو وہ گرل کے فرینچائزی بن سکتے ہیں. جی بن سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بات کہی جاتی ہے کہ فرینچائز بزنس یا کینیڈا امریکہ میں بزنس کرنا ایسا ہے کہ اپنے لیے نوکری خریدنا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات درست ہے, ایک طرح کی درست ہے, لیکن دیکھیں آپ اپنے اسکیجول پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے لیے جاب کریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں سے پیسے نہیں نکال رہے. آپ پیسے تو نکال رہے ہیں لیکن آپ کی سیونگز بھی اسی طرح ہی ہیں. جس طرح آپ اپنے لیے جاب کریٹ کر رہے ہیں آپ بیسکلی اپنا سارا ٹائم اس جاب کو دے رہے ہیں جس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو گروتھ کے لیے اس بزنس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک بزنس پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اپنے پیسے بھی نکال رہے ہیں, گھر بھی چلا رہے ہیں اپنا, آپ کے بچے بھی خوش ہیں وہ اچھا کھانا کھا کے, اور سیم ٹائم پہ آپ جو ہے اپنا بزنس کو گرو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور فیملی کے لیے بھی جو بچے ہیں گروئنگ بچے ان کو پارٹ ٹائم جاب کی اپرچونٹی بھی مل جاتی ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ کام بھی کریں اور بزنس کو سیکھیں اور اس ٹریڈ کو لرن کریں. اور پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پہلے جابز بھی کی, پھر آپ نے اس کاروبار کو شروع کیا, تو یو نیور نو کہ ایک دروازہ آپ کو اگلے کن دروازوں کی طرف لے کر کے جائے گا. جی بے شک. تو اس وقت جو لوگ آپ کو فرینچائز کے لیے انکوائری کر رہے ہیں تو آپ کو ہماری پاکستانی کمیونٹی سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں یا دیگر اور کمیونٹیز سے اپروچ ہو رہے ہیں؟ تو اس ٹائم پہ مجھے ہر ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں. جیسے پاکستانی, ساؤتھ افریقنز بہت اپروچ کر رہے ہیں, اس کے بعد انڈینز ہیں, پنجابی ہیں. تو دیکھیں جہاں پہ بھی جس بندے کو بھی ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے اور جس کے پاس تھوڑے سے پیسے سیوڈ اپ ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ ایک فرینچائز کے ساتھ لنک کرے جو فرینچائز آلریڈی آپریشنل ہے. اور اگر وہ آپریشنل ہے اینڈ دے آر سکسیزفل, ان کا ایک برانڈ ہے, تو پھر آئی تھنک سو دیٹس اے گڈ اپرچونٹی. تو اچھا تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے گرل آرڈوز ہے, آپ نے کہا کہ آپ کسی فرینچائزی کو سلیکٹ کرتے ہیں, اپنی بکس بھی دکھاتے ہیں, نمبرز بھی سمجھاتے ہیں, فائنینشیلز بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ناظرین کو ذرا کچھ 1-2 ٹپس دے دیں. بعض اوقات کسی فرینچائز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو وہ فیئر آف لاس کے چکر میں بڑی جلدی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے, لیکن بعض اوقات انفلیٹڈ جو ہے وہ نمبرز بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ ایک پورا پروسیس ہونا چاہیے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ پیسے دے کے لینے آ رہا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک چیز ایسی بائی کرنے جا رہا ہے جو اس کے ساتھ 10 ایئرس کا ویژن ہے. تو وہ جب وہ جائے وہاں پہ تو وہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان سے کسی طرح کے بھی کویشچن کر سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی آ رہا ہے تو میرے ایسے انٹرویو بھی ہوئے ہیں جس میں فرسٹ انٹرویوز میں میرے خیال سے مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جیسے انٹرویو ہو رہا ہے. اچھا حالانکہ میں نے ان کو بلایا ہوا تھا انٹرویو پہ, لیکن مجھے لگ رہا تھا میرا انٹرویو میں دے رہا ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ 1.5 hour 2 hours اسپینڈ کیے جسٹ کہ ان کو اتنا سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں کام وہ صحیح ہے. تو میرے خیال سے سب کو رائٹ ہے کویشچن پوچھنے کا, تو اگر وہ کویشچن پوچھیں اور زیادہ کویشچن پوچھیں تو اس میں زیادہ بہتری ہوگی. زیادہ بہتری. اور آپ کا دیکھیں ایک تو ڈائننگ ہے, لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, پھر فرینچائز کی بھی بات کریں, لیکن آپ لوگ کیٹرنگ سروس بھی آفر کرتے ہیں؟ ہاں کیٹرنگ سروس ہم اس ٹائم پہ بہت ٹورانٹو کے اندر, ڈاؤن ٹاؤن کے اندر, مساگا, برامپٹن, اوکویل, ہر جگہ پہ کیٹرنگ کر رہے ہیں. کارپوریٹ لیول پہ تو بہت زیادہ کیٹرنگ کر رہے ہیں. لنچ کے اندر ہم لوگ 5 سے 10 کیٹرنگز روز کی ہم لوگ کی آئی ہوتی ہیں کارپوریٹ لیول پہ. اس کے بعد ویکینڈس پہ ہم لوگ لائک برتھ ڈے پارٹیز, اسمال مہندی پارٹیز ہو گئی, گھر کے اندر کوئی پارٹی ہو گئی, اور ہمارا کھانا جو ہے وہ ہمارے جو پیکیجز ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں, اور ہم کلائنٹ کے بجٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. یعنی جو اگر فرینچائز لینے بھی آتا ہے تو اس کے پاس جو واک ان بزنس ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کیٹرنگ کا کام بھی موجود ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی
پاکستانی ہماری کمیونٹی کے لوگ جب بزنس شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ گوروں کے مقابلے میں ہم ذرا تھوڑا سا کم پروفیشنل ہیں, لیکن آپ کی جو فرینچائز ہے گرلاڈوز, اس کی سپورٹ اور مارکیٹنگ کے اسپیکٹ سے کیا آپ اپنے آپ کو مین اسٹریم کے قریب پاتے ہیں؟ جی, تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ میں دوسرے فرینچائزز سے زیادہ بہترین طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کرتا ہوں, بیکاز میں نے میرا جو ایکسپیرینس ہے مارکیٹنگ کے اندر وہ یہی ہے. میں نے جو سیکھا لوگوں سے ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر کہ اپنی پروڈکٹ کو ایز اے برانڈ بنانا اور برانڈ کو اس کے بعد کال ٹو ایکشن میں کنورٹ کرنا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے لوگ اتنا زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی میک شیور کہ ہماری مارکیٹنگ از آلویز ڈن رائٹ. تو ہم لوگ میک شیور کرتے ہیں کہ ہماری برانڈنگ اور مارکیٹنگ از ڈن ریئلی ویل. ہمارا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے اس فرینچائز کے اندر وہ یہ ہے کہ یور سکسیس از آور سکسیس. اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گرلاڈوز کا برانڈ جب آپ اتنے محنت کر کے اور گھر کے اندر گرلنگ کر کے تو آپ 10 سال کے بعد یہاں تک پہنچے ہو, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس برانڈ کی ویلیو کیا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا نام کی ویلیو کیا ہے. تو آپ کسی کو بھی وہ چیز نہیں دینا چاہیں گے جس میں ان کو بھی نقصان ہے اور آپ کو بھی نقصان ہے, کیونکہ ان کا نقصان ایک لوکیشن کا, ہمارا نقصان جو ہے پورے برانڈ کا. تو اس لیے ہم لوگ میک شیور کرتے ہیں کہ ہم اس میں چانس نہیں لے سکتے کہ کسی کے ساتھ بھی. ہم لوگ اپنی ڈیو ڈیلیجنس پہلے کرتے ہیں ٹو ڈو اینی تھنگ دینے سے پہلے. اچھا, جاتے جاتے ناظرین کو یہ بتاتے جائیں جو لوگ گرلاڈوز سے واقف ہے جیسے میں ہوں, اور جس طرح آپ کے اسٹور کی خوبصورتی, کلین لینس, وہ جو جاتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے, جو چیز دکھ رہی ہے وہ چھپا نہیں سکتے آپ. لیکن یہ بتاتے جائیں کہ مینیو میں کون سی چیزوں کا اضافہ آپ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے ہم ایکسائٹیڈ ہوں اور گرلاڈوز آئیں. جی, تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی جو ایک چیز ہے کہ ہمارا مینیو صرف چکن ریلیٹڈ نہیں ہے, ہمارا مینیو بیف اور چکن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو جیسے فار ایگزامپل ایپیٹائزرز کے اندر ہماری ایک اسپیشلٹی آئٹم ابھی ہم نے ریسنٹلی لانچ کی ہے, اس کا نام ہے منی بیف کبابس. تو یہ ایک بوسنین اسٹریٹ فوڈ آئٹم ہے, تو ناٹ ریلیٹڈ ٹو پورٹگیز اگین. تو یہ اسٹریٹ فوڈ آئٹم ہے, اٹس امیزنگ. اور زبردست بات یہ کہ ہمارے لوگ کباب بڑا پسند کرتے ہیں. تو یہ کباب جو ہے یہ بنا ہوا ہے ویل اور بیف اور لیم کے قیمے سے. تو یہ ویری اسپیشل, ویری یونیک ٹیسٹ. میرے خیال سے ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ ان کو بڑا پسند آیا ہے. اور اسی طرح ہماری ریبس جو بیف کی چانپے کہہ لیں آپ جس کو, وہ بہت پسند ہے لوگوں کو. اور میرے خیال سے لوگ بہت دور سے 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے کھانا کھانے آتے ہیں. تو ہماری ریبس بہت فیمس ہیں. اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس سجی ہے جو ایک بہت فیمس پاکستانی بلوچی سجی جس کو کہتے ہیں. تو وہ پری آرڈر آئٹم ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بنا کے رکھتے ہیں. آپ کال کریں, آپ نے جس دن کھانا کھانے آنا ہے آپ ہمیں بتائیں گے, اسپیشل بنے گی آپ کے لیے, کیونکہ اس کا پروسیس 2 گھنٹے کا ہے. تو اس کو ہم اسپیشل ایک اوون ہوتا ہے, کلے اوون, اس کے اندر ہم بناتے ہیں. اور وہ 2 آورس کا اس کا ایک پروسیس ٹائم ہے, لیکن جب وہ آپ کے ٹیبل پہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ زبردست سیٹسفائی ہوں گے. ٹائم وی ہیو اسمال آئٹمز لائک ناچوز آ رہے ہیں, ناچوز ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں, ویجیٹیرین, چکن, بیف. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مینیو کے اندر بیف برگرز ایڈ کرنے لگے ہیں. اور اسی طرح اسٹیکس جو آپ نے اب بتا دیے سب کو, بتا ہی دیا, تو اسٹیکس انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہم میک شیور کرتے ہیں کہ گرلاڈوز کے اندر کوئی بھی آئٹم ڈالنے سے پہلے اس کا ایک پروسیس ہے 4 to 6 months کا, جس کو ہم لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. اور ونس دیٹ از ڈن وی میک شیور کہ جو پروڈکٹ کلائنٹ کے پاس جا رہی ہے وہ ایسی آئٹم ہو کہ کلائنٹ بس منہ میں ڈالے ہو کہ واہ کیا بات ہے. بس میں آخری بول رہا ہوں, لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا کہ حلال کے حوالے سے آپ کی جو حلال سرٹیفیکیشن ہے وہ کس کائنڈ کی ہے؟ تو ہم HMA سرٹیفائڈ ہے حلال مانیٹرنگ اتھارٹی کے ساتھ. اور ہمارا چکن جو ہے وہ ہے گرین فیڈ اور آرگینک. اور ہم لوگ منگاتے ہیں وہ چکن مونٹریال سے, جنونی سے آتا ہے وہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ ہمارے پاس جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ بیف آئٹمس بھی ہیں, اور بیف کا بھی حلال مانیٹرنگ اتھارٹی کے ساتھ ہے. تو HMA سرٹیفائڈ ہیں, تو HMA کی اپنی ان کی ایک روٹین ہے جو وہ چیک کرتے ہیں آ کے. لیکن اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ ہینڈ سلاٹر ہمارے لیے بہت بڑی پرائورٹی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا جب ہم نے مونٹریال میں کام سٹارٹ کیا تھا. تو کیونکہ وہاں پہ مشین سلاٹر ہے اور اس کا بڑا تھوڑی کمپلیکیشنز تھی, حلال کی ایکچولی بہت کمپلیکیشنز تھی. تو اس سے ہم نے ہٹ کے تھوڑا سا اس طرح کیا کہ لوگوں کو ایک پراپر حلال کھانا پرووائڈ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب, تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنی کامیابی سے نوازا, اور بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھ آگے اٹیچ ہوں گے, فرینچائزی بنیں گے, انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی سکسیس عطا کرے گا. تھینک یو سو مچ عبیز بھائی. ناظرین, آپ نے دیکھا آج جو ہماری کوشش تھی اسی حوالے سے کہ آپ کو کاروبار کی
طرف راغب کیا جائے، اور یہ ڈویبل ہے۔ یقیناً مجھے اور آپ کو خوف اور ڈر تو لگتا ہے، لیکن جب آپ اس سفر میں نکلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مسائل کو آسان فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر فرینچائز کی بات کریں، اگر آپ کو صحیح فرینچائز مل جائے تو عثمان مغل جیسے لوگوں کی سرپرستی میں، مینٹرشپ کے اندر اللہ پاک آپ کے لیے اس مشکل کو اور آسان فرما دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر اپنا کاروبار جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، جیسے شروع میں کہا کہ کاروبار کرنا سنت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ پتہ نہیں، خدا جانے کہ ہم اس سنت سے اور اس برکت کے کام سے اپنے آپ کو اتنا دور کیوں پاتے ہیں۔ ناظرین، اس پہ ضرور غور کیجئے گا، اور آپ کے بچوں میں اگر کاروبار کرنے کی صلاحیت اور خواہش ہے تو ان کو سپورٹ ضرور کیجئے گا۔ کیا پتہ کہ وہ ایک زبردست کاروباری شخص بن کے باہر نکلے اور بہت سارے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کا ذریعہ بھی بن سکے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔